بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا بھی یہی موضوع ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ لغت میں صوم اور صیام کے معنی ہیں۔ امساک یعنی مطلقاً رکنا۔ روزہ کا لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ روزہ کا شرعی مفہوم ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے اور فسق و فجور سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرنا نیز روزہ دار کا مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ تمام ادیان اور ملل میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانہ میں بھی ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی رغبت ہو، کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ سہل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل اور آسان نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزہ کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اس ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے فائدوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی تیزی جاتی رہتی ہے، اور تمام اعضاء آنکھ، زبان اور کان، سر وغیرہ سست ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی اعضاء رغبت نہیں کرتے، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء اپنے مناسب چیز کی رغبت کرتے ہیں، اور مناسب سے مراد وہ چیز ہے جس کے لیے وہ عضو پیدا ہوا ہے۔ مثلاً آنکھ اپنی مناسب چیز کے دیکھنے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح باقی اعضاء کا حال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کدورتوں سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ دل کی کدورت فضول گفتگو اور آنکھ اور بقیہ اعضاء کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ بولنا اور بلا ضرورت دیکھنا، اور ضرورت سے زیادہ اعضاء سے کام لینے کی وجہ سے کدورت پیدا ہوتی ہے، اور روزہ دار ان چیزوں سے امن میں رہتا ہے اور دل کی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے اچھے کام کرتا ہے اور اعلی درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مساکین پر رحم کا سبب ہوتا ہے، اس لیے کہ روزے میں جو بھوک کی تکلیف اٹھاتا ہے اسے یہ تکلیف یاد رہتی ہے، اور جب کسی دوسرے کو بھوکا دیکھتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے۔ روزہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں فقراء جیسی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں،
اور اس تکلیف سے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جیسا کہ بشر حافظ سے منقول ہے کہ ایک شخص سردی کے موسم میں ان کے پاس گیا، بس ان کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے، ان کے کپڑے کھونٹی پر لٹک رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس وقت کپڑے اتار رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے بھائی، فقراء بہت ہیں اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ سب کی خبر گیری کروں، تو میں سردی کے ایام میں تکلیف اٹھانے پر ان سے موافقت کرتا ہوں جیسے کہ وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بعض عارفین اولیاء کرام ہر نوالے پر کہتے ہیں، یا اللہ میرا بھوکوں کے حق میں مواخذہ نہ کیجیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی میں غلے کی کثرت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ وہ بھوکوں کو نہ بھول جائیں اور ساروں کے ساتھ تکلیف اٹھانے میں مشابہت ہو جائے۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر اسے حرام چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ تزکیہ نفس اور حقیقی تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ سال کے 11 مہینے مسلمانوں کو حلال کھانے کی کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو چاہے اور جس وقت چاہے کھا پی سکتا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نمودار ہوا، یکدم اس پر پابندی لاگو کر دی گئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی کسی چیز کو خورد و نوش کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے اور نہ بیوی سے جماع کرے۔ حرام کھانے پر تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی قدغن لگ چکی تھی، اب تو حلال پر بھی دن بھر کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ 11 مہینے کی آزاد طبیعت کو اس پابندی کا خوگر بنانے کے لیے اس کے نفسیاتی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ روزے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، بس یہ گنتی کے چند دن ہیں، حوصلہ کیجیے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان دنوں میں بیمار ہو یا اسے سفر درپیش ہو تو وہ اتنے دن کے روزے کے بعد پورے کرے۔ مریض کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تکلیف کی وجہ سے اس سے جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ سال کے 11 مہینوں میں جب چاہے ان کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ البتہ دائمی مریض جسے بظاہر بیماری سے نجات پانے کی کوئی امید نہ ہو تو وہ کسی مستحق کو روزے رکھوا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ روزہ کب فرض ہوا۔ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل کعبہ کے 10 روز بعد فرض کیے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا، جبکہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے۔